شامل عبادت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ یہ سورۃ الفجر ہے، اس کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ پوری سورت کی تفصیل سے ایک ساتھ میں ایک مجلس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ہم قسط وار اس کی تفسیر کریں گے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 30 آیتیں ہیں۔ اور اس کا نام الفجر اس لیے ہے کہ اس میں فجر کی قسم کھائی گئی ہے، وہ پھوٹنے کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے جز کے ذریعے سے کل کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ تسمیت الکل باسم الجز کے قبیل سے کہتے ہیں۔ اس میں کیا مضامین ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ 4 چیزوں کی قسم ہے، لیکن اگر ان کو ملا دے تو پھر 3 چیزوں کی قسم رہ جاتی ہے۔ کون کون سی چیزوں کی قسم کھائی ہے؟ تو سب سے پہلے کہا والفجر، قسم ہے فجر کی، یعنی پو پھوٹنے کی۔ اس میں اشارہ ہے کہ فجر کا جو وقت ہے، پو پھوٹنے کا وقت ہے، وہ بہت قیمتی وقت ہے، اس میں اٹھ جانا چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، اور قسم کھا کر اس طرف اشارہ کیا کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ ان قرآن الفجر کان مشہورا، یہ فجر کا جو پڑھنا ہے، یعنی فجر کی جو نماز ہے، وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس جماعت میں، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی۔ پھر اس کے بعد قسم کھائی ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے ذی الحجہ کی 10 راتیں، لیکن یہ روایت نہایت ضعیف ہے۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں کہ جن میں لیلۃ القدر کا امکان زیادہ ہے، اور لیلۃ القدر اور شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے، اس لیے ان راتوں میں عبادت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان راتوں میں اپنی کمر کس لیتے تھے، عبادت کے لیے پورے تیار ہو جاتے تھے، اور اپنی ازواج مطہرات اور گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ اس میں طاق راتیں بھی افضل ہے اور جفت راتیں بھی افضل ہے، اس لیے آگے قسم کھائی طاق کی اور جفت کی۔ والشفع والوتر، شفع کہتے ہیں جفت کو، اور وتر کہتے ہیں طاق کو۔ جو عدد اور گنتی ہوتی ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ جو عدد اور جو گنتی برابر تقسیم ہو جاوے، اس میں برابر تقسیم ہونے کے بعد کچھ بچے نہیں، کسر باقی نہ رہے، اس کو جفت کہتے ہیں۔ جیسے 2 4 6 8 10 12 یہ جفت ہے، برابر تقسیم ہو جائے گا۔ اگر آپ تقسیم کریں تو 2 میں ڈیوائڈ کرو گے تو بالکل برابر تقسیم ہو جائے گا۔
اور کچھ بچے گا نہیں. اور جو برابر تقسیم نہ ہو پاتا ہو، اگر آپ تقسیم کرنے جاوے تو کچھ بچ جاوے، کسر ہو جاوے، اس کو کہتے ہیں طاق. جیسے 1 یہ طاق ہے، 3 یعنی مکمل نہیں، یہ اس میں توڑ ہو جاتا ہے. 1 کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو کتنا ہوگا؟ آدھا آدھا، مکمل نہیں ہوا. 3 کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو 1 تو پورا ہوا لیکن دوسرا آدھا آدھا رہے گا، 1.5. تو 1 3 5 7 9 11 یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ طاق. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی کہ قسم ہے جفت کی اور طاق کی، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں اس میں جو جفت راتیں ہیں وہ بھی افضل ہے. 22 24 26 28 30 وہ بھی افضل ہے، اور جو طاق راتیں ہیں وہ بھی افضل ہے. اس کو بھی غنیمت سمجھو، اور اس کو تو بہت زیادہ غنیمت سمجھو، اور اس میں خوب عبادت کرو. طاق راتیں کون سی آتی؟ 21 23. تو آپ اسی طرح سے چلتے چلو، 23 25 27 اور 29. تو پورے عشرے کی عبادت کرنی ہے، راتوں کو جاگنا ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرنی اور اس کی عبادت کرنی. بعض لوگوں نے کہا یہاں جفت سے مراد مخلوق ہے، کیونکہ مخلوق وہ جفت میں جوڑے میں ہے. وَلِكُلٍّ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر ایک کے جوڑا بنایا. اور طاق سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی مخلوق کی قسم اور اللہ کی ذات کے اللہ کی قسم. اللہ کی ذات طاق ہے. ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتے ہیں. بعض نے کہا کہ شفا یہاں جفت سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ ہے، عرفہ کا دن اور یوم النحر کا دن. اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے. لیکن اگر آپ ان 10 راتوں کے ساتھ اس کو ملاؤ تو 10 راتوں کی جو طاق ہے اور جفت ہے اس میں زیادہ مناسبت ہے. پھر اس کے بعد آگے قسم کھائی واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے. رات کب جاتی ہے اور اس کا اختتام اور اس کا عین ہوتا ہے کب؟ فجر سے پہلے. اس وقت کو سحر کا وقت کہتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون، ان سحر کے اوقات کے اندر یہ اللہ کے نیک بندے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی چاہتے اپنے گناہوں کی. اس وقت میں عبادت کرنا اور تہجد کی نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ بڑی فضیلت کی چیز. قرآن و احادیث میں اس پر بڑے فضائل آئے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہاں تہجد کا حکم دیا اور کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. اسی سے بات معلوم ہوئی کہ کوئی بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک مقبولیت اور محمودیت عطا کر دی جاتی ہے. لوگوں میں یہ بندہ مقبول اور محبوب بن جاتا ہے. کسی جگہ پر تو کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ راتوں کا اٹھنا اور اللہ کے سامنے عبادت کرنا اور خدا کے سامنے مانگنا یہ نفس کو زیادہ کچلنے والا ہے. ہمیں نفس کو مارنا چاہیے اور اس کو کچلنا چاہیے. تو یہ کچلنے کا زیادہ ذریعہ ہے اور سچی سیدھی بات کے بولنے کا ذریعہ ہے. لہذا جو بندہ تہجد کا پابند ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو آسانی سے کچل لیتا ہے اور اس کی زبان سے حکمت کے بول نکلتے ہیں، جواہر پارے نکلتے ہیں. عباد الرحمن کی جو شان بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وہ لوگ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ جو رات گزارتے ہیں سجدہ ریزی اور قیام نیاز میں اپنے رب کے سامنے، یعنی ان کی پوری رات گزرتی ہے سجدہ ریزی اور قیام نیاز کے اندر، وہ اپنے رب کے سامنے اپنی راتوں کو قربان کر لیتے ہیں. یہ اللہ کے رحمان کے بندے ہیں. ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم بقیام اللیل،
کہ اے لوگوں تم قیام اللیل کو لازم پکڑو، یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرو. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا ایک طریقہ رہا ہے، تم بھی اس نماز کو پڑھا کرو. وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، اور یہ تہجد کی نماز قیام اللیل اللہ کی قربت اور نزدیکی کا ذریعہ ہے. وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور تمہارے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے. وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور آئندہ گناہ کے لیے ڈھال اور سپر ہے، تم سے آئندہ گناہ نہیں ہوگے. چنانچہ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کو اب گناہ میں مبتلا نہیں دیکھو گے. اگر تہجد پر پابندی کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا لیتا ہے. وَمَطْرَدٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور تمہارے جسم سے بیماری کے دور کرنے کا ذریعہ ہے. اگر تم صحت مندی اور تندرستی چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو. یہ میں اپنی باتیں نہیں بتلا رہا ہوں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے. آج انسان صحت کے لیے اور تندرستی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے. اگر یہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جاوے تو اس کی کتنی صحت بن جائے گی، اس کو خود اندازہ ہوگا جو تہجد پڑھتا رہے. اس کے اس قدر فوائد ہے. اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، آئندہ گناہوں سے بچا لیتے ہیں، اس کی صحت اور تندرستی بنتی ہے، اور اللہ کی قرب اور رضامندی کا ذریعہ ہے، اور اس کے چہرے پر ایک نورانیت آ جاتی ہے. یہ لوگوں میں مقبول اور محبوب بن جاتا ہے. قبر کے اندر اس کے لیے سوالات آسان ہو جاتے ہیں، حساب کتاب بالکل آسان ہو جاتا ہے، پل صراط پر آسانی سے گزر جاتا ہے. یعنی تہجد کی نماز کی اس قدر فضائل ہے، اس قدر فضائل ہے کہ آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری لاحق ہوتی یا آپ کو کوئی کمزوری لاحق ہوتی تو ابھی آپ تہجد کی نماز پڑھتے، چاہے بیٹھ کر پڑھتے لیکن ضرور پڑھتے، کبھی اس کو چھوڑتے نہیں تھے. اسی لیے بزرگان دین نے کہا کہ اگر تمہیں ولی بننا ہو، اللہ کا دوست بننا ہو، تہجد کی پابندی کرو. پھر دیکھو گے آپ دنیا کے اندر بھی کس قدر برکتیں ہوتی ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی کس قدر ترقی ہوتی ہے. جس بندے کو اس کی توفیق مل جاوے یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے. آج زیادہ تر لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کھال کھال پڑھتے ہیں. 1% بھی لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت سارے باطنی اسباب اور وجوہات ہو سکتے ہیں. ظاہری جو اسباب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے کے اندر لوگ جو تہجد کی پابندی کرتے تھے تو وہ عصر کے بعد کھانا کھا لیتے تھے، مغرب بعد اپنے کام کاج سے جلدی سے فارغ ہو جاتے اور عشاء کے بعد جلدی جا کر کے سو جاتے تھے. اور جب جلدی جا کر سوتے تو صبح میں ان کو جلدی اٹھا جاتا تھا اور وہ تہجد کی نماز پڑھ لیتے تھے اور ان کو اس کی توفیق مل جاتی. اور آج ہمارا حال ہے خاص طور پر شہروں کے اندر 11 بجے تو کھانا کھاتے ہیں، 1 بجے سوتے ہیں، اور وہ بھی موبائل ہاتھ میں نہ ہو تو 1 بجے سو جائے گا بندہ پہلے، اور موبائل ہاتھ میں ہو تو پتہ نہیں اس کے کتنے بج جاتے ہیں، اور صبح میں اٹھتے ہیں 9-10 بجے. فجر کی نماز بھی مشکل سے پڑھتے ہیں، وہی اپنے بستر کے پاس. کہاں سے تہجد کی توفیق ہوگی؟ اپنے رزق کے اندر کہاں سے برکتیں آئے گی؟ زندگی کے اندر کیسے چین اور سکون حاصل ہوگا؟ کیسے صحت اور تندرستی حاصل ہوگی؟ کچھ نہیں ہو سکتا. ضرورت ہے اپنے طرز زندگی کو بدلنے کی. تھوڑی سی ہمت کرو، اپنی لائف اسٹائل کو بدل دو. بس جو لائف اسٹائل ہے، جو طرز زندگی ہے، اس کو بدل لو. آپ تھوڑا سا چینج کر لو گے تو آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا اور آسانی کے ساتھ میں سب نمازوں کو بھی پڑھ سکے گے، تہجد بھی ادا کر سکے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر پابندی اور استقامت نصیب فرمائے. بہت اہم عبادت، یہ معمولی نہیں ہے. جس بندے کو یہ توفیق مل جائے اس سعادت کی اور غنیمت کی بات. یہ قسمیں کھا کر پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے کہا
واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان میں عقل مندوں کے لیے کوئی قسم یعنی اشارہ ہے؟ قسم سے مراد اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عقل مند ہے، حجر سے مراد عقل ہے، حجر کے معنی ہوتا ہے روکنے والی چیز۔ عقل چونکہ انسان کو بے حیائی سے، ناشائستگی سے اور گناہوں سے روکتی ہے، اس وجہ سے اس کو حجر کہتے ہیں۔ تو کیا عقل مندوں کے لیے اس میں کوئی اشارہ ہے؟ یعنی جو عقل مند ہوگے وہ یہاں سے اشارے سے طور پر سمجھ لیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسمیں کیوں کھائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسمیں اس لیے کھائی ہے کہ بندوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ ان عبادات کو ادا کرو۔ ایک تو یہ کہ آپ فرائض ادا کرتے ہو، دوسرا ہے کہ نوافل کو بھی ادا کرو۔ فرائض کو ادا کرو گے تو کامیاب ہوں گے، اور نوافل بھی ادا کرتے رہو گے اور اس کا بھی اہتمام کرو گے تہجد وغیرہ کا، تو آپ پوزیشن حاصل کر لو گے۔ پوزیشن سمجھتے ہو؟ درجے میں اول، نمبر، دوم پر جو بندہ کامیاب ہوتا ہے، اول نمبر پر، دوم نمبر، بسوم نمبر، اس کو کہتے ہیں پوزیشن والا۔ تو صرف ہمیں کامیاب نہیں ہونا ہے، پوزیشن بھی حاصل کرنی ہے، یعنی اصحاب الیمین میں سے نہیں ہونا ہے، مقربین میں سے بھی ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ صرف کامیاب ہونا نہیں، پوزیشن بھی حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ حاصل کرنا ہے تو ان چیزوں کی پابندی کرو۔ تو یہ عقل مندوں کے لیے اس میں اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ اب ایسے قوموں کا تذکر آتا ہے جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا تھا اور جو ہلاک کی گئی۔ اس میں اشارہ ہے کہ انہوں نے فرائض کو بھی انجام نہیں دیا، نوافل سے بھی پہلو تہی کی، اور بہت غافل ہوئے، دنیا میں لگ گئے، ہماری نافرمانی کی تو ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ کہیں تم ان کی روش پر تو نہیں چل رہے؟ قوم عاد کے ساتھ تمہارے پروردگار نے کیا کیا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، یعنی قوم ارم کے ساتھ ایک قوم گزری ہے جن میں پیغمبر آئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام۔ اس قوم کا نام تھا عاد۔ ان کے قریب کے دادا کا نام چونکہ عاد تھا، اس لیے ان کو عاد کہا جاتا تھا، اور ان کے دور کے دادا گزرے تھے جو بڑے فضیلت والے تھے، ان کے نزدیک ان کا نام تھا ارم، اس وجہ سے ان کا دوسرا نام تھا ارم۔ کبھی ان کو عاد بھی کہا گیا، کبھی ارم بھی کہا گیا۔ جس بستی میں رہتے تھے اس بستی کا نام بھی ارم ہو گیا تھا، اس وجہ سے اس کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ارم کی بستی میں رہنے والے تھے۔ بہرحال ان کے دو نام ہیں، قوم عاد، قوم ارم، یہ ایک ہی قوم ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ستون والے، یعنی اپنے گھروں کو ستونوں پر اور پلروں پر قائم کرتے تھے، جیسے کہ آج کے زمانے کے اندر پلروں پر گھروں کو اٹھاتے ہیں، تو وہ اس زمانے کے اندر بہت پہلے زمانہ ان کا گزرا ہے، اس زمانے میں اپنے گھروں کو ستونوں پر اٹھاتے تھے۔ تو اس زمانے کے لحاظ سے تو یہ ترقی یافتہ قوموں کا طریقہ رہا ہے، اور بڑے طاقتور ڈیل ڈول والے توانا قوی الجثہ تھے، اتنے مضبوط اور طاقتور کہ ایک بہت بڑا پتھر اور چٹان جو ہم میں سے کئی آدمی مل کر کے نہ اٹھا سکے، ان کا ایک معمولی سا شخص بائیں ہاتھ سے اس کو اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ ایسے ڈیل ڈول والے طاقتور تھے، سب انہوں نے نافرمانی کی اور اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ چنانچہ 7 رات اور 8 دن مسلسل ہوا اور آندھی چلی۔ اس آندھی کے اندر ان کو پورا فضا کے اندر اڑایا گیا، ان کو اپنے طاقت پر اور اپنے توانا جسم پر گھمنڈ تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی حساب سے عذاب نازل کیا کہ ہوا کے ذریعے سے ان کو فضا میں اڑایا اور اڑا کر کے پہاڑوں پر اور چٹانوں پر ان کو دے مارا۔ اتنا زبردست ہوا نے ان کو پہاڑوں سے ٹکرایا کہ ان کے پرخ سے اڑ گئے، کھوپڑیوں میں سے بھیجے نکل گئے، اور جس وقت یہ ہوا تھمی ہے 8 دن کے بعد سخت آندھی چلی تھی، تو پورا ناش ہو گیا تھا، ان کی پوری آبادی ختم ہو گئی تھی۔ یہ لوگ بڑے تن و من اور بڑے جسم والے ایسے پڑے تھے کہ انہم اعجاز نخل خاویہ،
یعنی کھجورے کے تنے ہو لمبے لمبے اور پڑے ہوئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے طاقت اور زور کے گھمنڈ کو خاک کے اندر ملا دیا. ایسے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ اتنے طاقتور اور ہنر والے تھے کہ ان کے جیسے علاقوں میں اور ملکوں میں پیدا نہیں کیے گئے. یعنی اس زمانے کے لحاظ سے ترقی یافتہ قوم تھی. اس کے بعد یہ زمانہ آتا ہے قوم سمود کا. سمود اور عاد جو ہے وہ ایک قبیلے کی دو شاخیں ہیں. ایک شاخ میں حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد میں. ان کی ہلاکت کے بعد میں قوم سمود کے اندر جو پیغمبر آئے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہ قوم سمود جو ہے ہنر مندی کے اندر اور فن میں ان سے زیادہ مہارت رکھتے. طاقت میں چاہے ان کے برابر نہ ہو لیکن ہنر مندی ان کے پاس میں بہت زیادہ تھی. ان کے پاس میں فن تعمیر اتنا زبردست تھا کہ آج بھی ان کے جو باقیات ہیں وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے اور عقل دنگ رہ جاتے ہیں. وہ پہاڑوں کے اندر چٹانوں کو تراش کر کے گھروں کو بناتے تھے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وادی القرآن میں پہاڑوں میں سے چٹانوں کو تراش کر مضبوط عمارتیں بناتے تھے. ویسے گھر کھڑا نہیں کرتے تھے، پہاڑوں میں سے تراش کر کے بناتے تھے اور پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے تاکہ جو ہے ہواؤں سے یہ گھر اڑ نہ جاوے، سیلاب میں بہہ نہ جاوے، کوئی چور جو ہے اس میں نقب نہ لگا سکے اور عام اور معمولی زلزلے کے اندر اس کو کوئی نقصان نہ ہو سکے. اتنی مہارت کے ساتھ انہوں نے گھر بنائے ہیں کہ آج بھی ان کے آپ باقیات دیکھو گے تو عقل دنگ رہ جائے گی. اس ترقی یافتہ زمانے میں آج تو ٹیکنالوجی ہے ہر طرح کی اور دنیا بہت ترقی کر گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے گھروں کو بنانا دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یہ قوم سمود تھی. پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون کے ساتھ تمہارے رب نے کیا سلوک کیا جو میخوں والا تھا، یعنی کیلوں والا تھا. یہاں میخوں اور کیلے کھونٹیاں جو ہوتی ہے کھونٹیاں، اس سے مراد یہ ہے کہ بڑے لاؤ لشکر والا تھا. پہلے زمانے کے اندر جب بادشاہوں کے لشکر چلتے تھے تو خیمے ساتھ چلتے تھے. خیمے جب ساتھ چلے گے تو رسیاں ہوگی، کھونٹیاں بھی ساتھ میں ہوگی. جب کھونٹیاں جس کی زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیمے زیادہ ہے، خیمے زیادہ ہے تو اس کا مطلب لشکر بہت بڑا ہے، اور جس کا لشکر زیادہ ہے اس کا مطلب اس کے پاس میں طاقت زیادہ ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی، اس زمانے کے سپر پاور تھے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو میخے والا اور کھونٹیوں والا اس لیے کہا گیا کہ یہ سخت قسم کا عذاب دیتا تھا. کسی سے ناراض ہو جاتا تو اس کو زمین پر لٹا تھا اور دونوں ہاتھوں میں میخے اور کھونٹیوں کو کیلوں کو گاڑ لیتا، دونوں پیروں میں کیلے گاڑ لیتا اور پھر سخت قسم کے جو ہے اذیت اور تکلیف دیتا تھا. تو اس کی تکلیف دینا یہ مشہور تھا اور یہ میخوں سے مشہور ہو گیا تھا کہ میخوں والا فرعون. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، ان سب نے نافرمانی کی. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور علاقوں میں خوب ادھم مچایا اور فساد کو بہت زیادہ کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، کہ ان پر آپ کے پروردگار نے عذاب کا کوڑا برسایا. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تمہیں معلوم ہے تمہارا پروردگار گھاٹ میں ہے. یعنی ہر ایک کی نگرانی کرتا ہے، کوئی اس کی نگرانی سے اور کوئی جو ہے اس کے وقت سے باہر نہیں جا سکتا. تمام کے تمام لوگ اس کے گرفت میں. گھاٹ میں رہنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندہ شکار کرنے کے لیے جاوے اور شکار پر جب اس کو فائر کرنا ہو تو اس وقت کا اس کا عالم جو ہوتا ہے اور اس کی جو حیت اور اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مخصوص حیات میں بیٹھ جاتا ہے، ایک پیر کو کھڑے کر کے ایک پیر کو بچھا کر کے، آدھا کھڑا آدھا بیٹھا ہوا،
اور ایک آنکھ بند کیے ہوئے ہے اور ایک آنکھ کھولے ہوئے ہے، اور آس پاس کے علاقے اور اطراف کے ماحول سے بالکل غافل، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، پوری جو توجہ ہے اس کی کس پر رہتی ہے؟ شکار پر رہتی ہے، اس کی حرکات و سکنات پر اس کی پورے کی پوری نظر رہتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ گھات میں ہے، یعنی شکار کرنے کے لیے گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ تمہارا پروردگار تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسی ہی نظر رکھے ہوئے، یعنی ہر ایک پر مکمل توجہ، ہر ایک پر مکمل غوث رکھے ہوئے، کوئی اس کے توجہ سے، کوئی جو ہے اس کی نگرانی سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور سب کے سب اس کی نگرانی میں پوری توجہ۔ ایسا نہیں کہ اتنی ساری مخلوق ہے تو اللہ کس طرح سے توجہ دے گا، ہر ایک پر اس سے زیادہ توجہ جتنا بندہ شکار پر توجہ کرتا ہے اور اس کی طرف اپنا پورا دھیان دیتا ہے۔ اسی لیے کہا ان ربک لبالمرصاد، یاد رکھنا تمہارا پروردگار تم پر وصل رکھے ہوئے، تمہاری ہر حرکت پر نظر کیے ہوئے، وہ گھات میں ہے۔ پچھلی قوموں نے یہ سب کیا اور ہلاکت کے اسباب پیدا کیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا پر ہلاکت کو نازل کر دیا اور عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہ ان آیتوں کی تفسیر ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ سن لیجیے۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی یعنی پو پھٹنے کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب جانے لگے، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان میں عقل مندوں کے لیے کوئی قسم یعنی اشارہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ان باتوں کو سمجھ سکے، یعنی ضرور اشارہ موجود ہے اگر اس کے اندر عقل ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی قوم ارم کے ساتھ جو ستون والی تھی، الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، وہ اتنی زبردست طاقت اور ہنر والی قوم تھی کہ اس جیسی قوم ملکوں کے اندر پیدا نہیں کی گئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ جو وادی القریٰ میں پہاڑوں کو تراش کر کے مضبوط گھروں اور عمارتوں کو بناتے تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا جو میخوں والا تھا، کھونٹیوں والا تھا۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ان سب لوگوں نے علاقوں اور ملکوں میں سرکشی کی اور ان کی سرکشی ان ملکوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی، یعنی بہت زیادہ اوجم مچایا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا بجایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بلا شبہ آپ کا پروردگار گھات میں ہے۔ ان آیتوں کے اندر کیا پیغام ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ فرائض کے ساتھ نفلوں کے اندر بھی کوشش کریں، فجر کے وقت کی رعایت کریں، اور رمضان کے آخری عشرے کی خاص طور پر اس کا اہتمام کریں، اور تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا تو کامیابی کے ساتھ ساتھ پوزیشن بھی لائے گا، اور غفلت میں ڈالنے والی جو چیزیں ہیں جس سے قوموں کو ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو اور فرعون کو جو ہلاک کیا گیا، ان سے اپنے آپ کو بچاوے۔ اس لیے کہ جب ان قوموں نے مانا نہیں اور فساد بہت زیادہ مچایا اور عجم حد سے زیادہ ان کا بڑھ گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس شرارت پر عذاب کے کوڑے کو برسایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، آئندہ بھی جو قومیں ایسے اسباب کو اپنائے گی جن اسباب کو ان قوموں نے اپنایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیں گے اور ان کی جگہ پر دوسری قوموں کو لا دیں گے۔
اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں تہجد کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان قوموں پر جن وجہ سے ہلاکت آئی ہے اور عذاب آیا ہے ان اسباب سے، ان ذرائع سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد